ان سے ہم پر 3 دن اندھیرا رہا، اور جس شخص نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا، اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے سے تازہ خون پایا گیا۔ ایک اور روایت کا ترجمہ ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو سورج کو گرہن لگ گیا، یہاں تک کہ دن کے وقت تارے نظر آنے لگے، اور گمان کر لیا گیا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اور شام میں جو پتھر بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون دیکھا جاتا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا پر 3 دن تک تاریکی چھائی رہی، پھر آسمان پر سرخی ظاہر ہوئی۔ مزید فرماتے ہیں کہ بے شک آسمان پر شفق کے ساتھ جو سرخی ہوتی ہے کہ جدو سورج غروب ہوتا ہے نا، سورج غروب ہونے تو پہلے آسمان دے کنارے تے ایک سرخی پائی جاندی۔ فرماتے ہیں کہ وہ امام حسین کے قتل سے قبل نہیں ہوتی تھی، امام حسین دے شہید ہون تو پہلے یہ سرخی کوئی نہیں ہوندی، یہ ادوں تو پائی جاندی۔ جمیل بن مرہ سے روایت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ یزید کے لشکریوں نے امام پاک کی شہادت کے دن آپ کے اونٹ پکڑ لیے، پھر ان کو ذبح کیا اور پکایا تو وہ گوشت جو تھا بالکل کڑوا تھا، یعنی اس گوشت دے وچ کوئی ذائقہ نہ آئی۔ خلاصہ کلام یہ کہ امام پاک کی شہادت کے دن آسمان سے خون برسا، بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے سے خون نکلا، 3 دن تک اندھیرا چھا گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، اور جس نے بطور خوشبو زعفران ملا اس کا منہ جل گیا۔ یزیدیوں نے جو گوشت پکایا وہ کڑوا ہو گیا، لوگوں نے سمجھا کہ شاید قیامت آنے والی ہے، یعنی اس قدر زمین اور آسمان نے دکھ دا اظہار کیتا۔ جنات نے افسوس کیا اور پوری کائنات میں غم حسین منایا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے بال مبارک بکھرے ہوئے اور گرد آلود ہیں۔ حضور دے بال مبارک گرد آلود ہیں، انہاں دے وچ مٹی ہے، چہرے تے مٹی ہے، اور ہاتھ میں حضور کے خون سے بھری ہوئی شیشی ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ فرمایا اس میں حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے آج صبح سے اٹھا رہا ہوں۔ یعنی خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ شہیداں دا جڑا لہو ہے، خون ہے، وہ خود اپنے مبارک ہتھاں دے نال جمع فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اور تاریخ کو یاد رکھا، یہ خواب دی گل پیا دیں، جدوں میں ویکھیا اس تاریخ نو اور وقت نو یاد رکھیا، اور جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شہید کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک مشکات شریف کی جس کا ترجمہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھیں تو میں نے پوچھا کس چیز نے تمہیں رلایا؟ تو کہنے لگیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ کے سر اور داڑھی مبارک پر مٹی پڑی تھی، تو میں نے عرض کی یہ کیا حال ہے آپ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا میں حسین کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جنوں کو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ پر روتے ہوئے سنا، اور وہ جن کیا کہہ رہے تھے جس کا ترجمہ ہے کہ اے حسین کے نادان قاتلو، تمہارے لیے سخت عبرتناک عذاب کی بشارت ہے، بے شک لعنت کیے گئے ہو تم حضرت داؤد و حضرت موسیٰ اور صاحب انجیل علیہم السلام کی زبان سے، یعنی اللہ تعالیٰ دے معصوم نبی داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام،
عیسیٰ علیہ السلام بھی تواڈے उत्ते ਲਾਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮ ਦੇ ਅਸ਼ਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ अर्ज़ ਕੀਤਾ है। और साहिब इंजील दूसरी जगह यूँ तर्जुमानी की गई है इसकी, यानी जिन्होंने जो गम किया कि जितना भी रो ले तू ए चश्म, कौन रोएगा इन शहीदों को, ज़ालिम के पास खींच कर लाई मौत इन गरीबों को। कि इमाम अली मकाम रदी अल्लाह अन्हो ये कोई लड़न दे मकसद वास्ते घरों कोई ना गए, लड़ाई करन वास्ते कोई ना गए, बल्कि इन्हां तां बुलाया गया ही। लड़ाई करना मकसद होवे आ तो फिर बच्चियां नूं और औरतां नूं ले जावन दा तां कोई तुक नहीं बनदा। आप नूं तां बुलाया गया है और बड़े इसरार दे नाल, और करीबन 150 खत लिखे गए आप नूं बड़ा इसरार किया गया है कि तुसी आके यजीद जैसे फासिको फाजिर और जालिम तू सानू निजात दिवाओ, वरना इत्थों ताईं उन्हें आख्या कि अगर तुसी ना उसो तो ये सारा वबाल जिहड़ा है ये तुहाडे उत्ते पहुंची कि कल नूं यजीद दा जो भी करतूत हो सी ना ओदी जिम्मेदारी तुहाडी हो सी। तो इमाम अली मकाम ने फिर राह अजीमत इख्तियार की। मतलब है हालांकि उन्होंने मना किया गया है जदों वो सफ़र फरमा रहे हैं मदीने शरीफ विचों, जदों रवाना हो रहे हैं तो आपनों मना किया गया। मक्का शरीफ पहुँचे तो उत्थे आपनों मना किया गया भाई कूफी जिहड़े हैं उन्हां दी जिहड़ी तारीख है वो दे विच बेवफाई है कि हज़रत मौला अली नूं ना शहीद किया, हज़रत इमाम हसन दे नाल जो कुछ होया वो तुहाडे सामने, लिहाजा उन्हां दी गल ते एतबार ना करो। और तुसी अरब दे सरदार हो, तुसी इत्थां ही रहो हज दे दिन ना। लेकिन आपने फरमाया नहीं, हुण मैनू जिस मकसद वास्ते बुलाया जा रहा है वो कोई आम मकसद नहीं है। यजीद दे जुल्म सितम तो निजात दिवावनी मुसलमानां नूं ये मेरे वास्ते ज़रूरी है, मेरे वास्ते मैं इसनूं अपना फरीज़ा समझना। और इसे मकसद वास्ते फिर आपने जान कुर्बान कर दी। और उस तो पहले उन्होंने समझाया भी, इतमाम हुज्जत वास्ते जंग तो पहले उन्होंने समझाया भी हुण भी टाइम ही ने, मेरा नसब वेखो मैं कौन हाँ, मैं किस दा नूरे नज़र हाँ, मैनू पहचानो। क्या दुनिया ते इस टाइम रूए ज़मीन ते किसी नबी दा नवासा सिवाय मेरे मौजूद है? तुसी कल खुदा दे अगे के जवाब देसो मैं शहीद करके तुहानू के मिल सी? तो यानी उस यजीद दा जिहड़ा असल मकसद आई इमाम अली मकाम तो बैत लैण दा, वो सिर्फ ये है कि सारी अगर दुनिया बैत कर लेना तो इमाम हुसैन बैत ना करे तो मेरा काम नहीं चलता। क्योंकि वो अपने फिस्क और फजूर और जो वो काम करना चाहता है वो वास्ते इमाम हुसैन की ताईद चाहिए है। वह मकसद आ भी बैत कर लैन, बेशक एक जगह पर बह जाए। अगर इमाम अली मकाम यजीद की बैत कर लेंदे तो उन्हां दी यजीद बड़ी इज्जत करदा, एहतराम करदा, उन्होंने बड़ा मालो दौलत देंदा। लेकिन मकसद क्या आई उसका भई ये सिर्फ मेरी बैत कर लैन, मैं ये दलील बना लें, मेरा कोई भी गलत काम हो सी ना तो वह एक दलील बन जासी। कोई एतराज़ करे सी मेरे उत्ते तो मैं अक्सर तुसी हुसैन नालों ज़्यादा शरीयत नूं जाणदे हो। अगर हुसैन मेरी बैत कर लईए, हुसैन जैसी हस्ती, तो तुसी मुड़ मैं इत्थे किवें एतराज़ कर सकते हो? तो इमाम अली मकाम ने जिहड़ा सी आने ना सुनने आए कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम तो पहले भी आ रहा है ना, इस्लाम की खातिर तो बहुत सारिया कुर्बानियाँ पहले भी दित्तियां जा चुकियां, बहुत सारे गज़वात होए, गज़वा बद्र होया, गज़वा हुनैन, गज़वा उहुद, बहुत सारिया शहादतां होईयां। इस तरह सहाबा किराम ने मतलब शहादतां पेश कीतियां इस्लाम की खातिर। ये सारिया कुर्बानियाँ दित्तियां गईयां, लेकिन की वजह है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद आख्या जाता है। इस वास्ते आख्या जाता है कि जिहड़ा यजीद आई ओदा मकसद शरीयत मुहम्मदी नूं बदलना है। और इत्थे अगर इमाम अली मकाम ओदे सामने ना आंदे और ओदा हथ न रोक दे तो फिर ओदे वास्ते दलील बन जावे कि इमाम अली मकाम जैसी हस्ती जदों खामोश रहिए, मेरी बैत कर लईए, तो फिर होर तहा ही कोई ना हथ रोकण वाला। ये मकसद आई इमाम अली मकाम दा
یزید دا جڑے کرتوت ہیں انہاں نو نمایاں کرنا، لوگاں نو وکھاونا بھی یہ شریعت نہیں چلنی، شریعت وہ چلنی ہے جڑی شریعت محمدی ہے، میرے نانے دی شریعت جڑی ہے نا وہ چلنی ہے۔ آپ نے اس واسطے یہ دین نو بچایا ہے، دین تو وہی آئی نا، لیکن اس دین نو بچایا ہے، اس دے وچ جڑی خرافات اور یزید حلال نو حرام تے حرام نو حرام کرو آئی، حرام نو حلال کرو آئی، اس تو دین نو بچایا ہے۔ یعنی دین دی جڑیاں بنیاداں ہیں وہ یزید انہاں نو ہلاونا چاہتا ہے۔ یزید دے تو بڑے گندے کام ہیں نا، غلط کاریاں ہیں۔ اس واقعے تو بعد اس مطلب مکہ مدینہ دی بے حرمتی کیتی، اتھے بہت سارے مطلب مسلمان شہید ہوئے۔ تو امام علی مقام دا جڑے خون ہے، یہ جڑیاں شہادتاں ہیں، یہ ایک ایسا واقعہ تاریخ اسلام دے وچ کہ جس دی وجہ تو اسلام دا جڑا چہرہ ہے وہ روشن ہو گیا، یزید دی سیاہ کاریاں دا بندے نو پتہ لگ گیا۔ تو امام علی مقام نے راہ عظیمت اختیار کیتی، یزید دے سامنے آ کے قیامت تک یہ ثابت کر دیتا کہ ظالم حاکم دے سامنے کلمہ حق آکھنا ہے سب تو بڑا جہاد ہے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وآلہ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تعالیٰ ذکر حسین کرنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر اور سانو ایمان اور اسلام دے اتے اور اہل بیت کی محبت کے یا اللہ سانو شہدائے کربلا نے جو قربانیاں پیش کی تھیں دین اسلام کی خاطر، اور جو واقعہ کربلا تو سبق مل جائے، اس سبق کو یاد رکھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی سوارن کی یا اللہ صدقہ اہل بیت اطہار دا شہدائے کربلا دا تمام بیماروں کو شفائے کاملہ یا اللہ ہر مسلمان کی خیر، ہر دی پریشانی تنگ دستی جو قرض دار انہوں قرض ایمان کی سلامتی عطا فرما آخر خیر۔ یا اللہ جو بیماری جانوراں دے وچ پھیل چکی ہے وہ وائرس، اس کو دور فرما اور ہر مومن مسلمان دے رزق حلال مال جان اولاد کاروبار میں خیر فرما اور برکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔